والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں، اور درس حدیث کے اندر ہماری کتاب ریاض الصالحین سے جو آج حدیث نمبر ہے وہ 962 سے لے کر 965 تک ہے۔ جو روایت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم سفر کرو اور ایسی زمین سے گزرو جو کہ سبزہ دار ہو تو اس میں سے اپنے جانوروں کا حصہ بھی دو، اور جب تم ایسی زمین سے گزرو جو کہ بنجر ہو وہاں تیزی سے گزر جاؤ، اور جب رات میں قیام کرو تو راستے میں اترنے سے بچو، کیونکہ وہ جانوروں کا رستہ ہے اور وہ جگہ رات کے وقت کیڑے مکوڑوں کا ٹھکانہ ہوتی ہے۔ حضرات محترم، اب ذرا آپ حضرات توجہ فرمائیے، اب ہمیں سفر کے آداب بھی سکھائے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے درس حدیث میں یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے تھے تو صبح کے ابتدائی حصے میں سفر کیا کرتے تھے، یہ بھی گزر چکا، اور پھر رات میں تنہا سفر کرنے سے منع کیا گیا، اس کے اسباب بھی میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ زمانے قدیم کی بات ہو رہی ہے کہ جب تم سفر کرو اور تمہارا سفر ایسے راستوں سے ہو جائے جہاں سبزہ اگا ہوا ہو اور تمہارے پاس جانور ہوں، اونٹ ہو، گھوڑا ہو، وہی سواریاں تھیں اس وقت، تو ان سے اپنے جانوروں کو حصہ دو۔ کیا مطلب ہے کہ تم انہیں گھاس سبزہ وغیرہ کھانے کے لیے چھوڑ دو تاکہ ان کے جسم میں قوت و توانائی پیدا ہو جائے، طاقت آ جائے، انہیں راحت مل جائے، اور پھر وہ سفر پہ چلنے کے لیے دوبارہ سے توانا ہو جائے۔ اب دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی خوبصورت زندگی ہے کہ جانوروں کے لیے بھی حسن سلوک کا حکم ارشاد فرمایا ہے، جانوروں کے ساتھ بھی تم نے حسن سلوک کرنا، خیر خواہی کرنا، ان کے کھانے پینے کا اہتمام کرنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے۔ اور اگر تم ان جانوروں کو ویسے ہی گھسیٹتا رہا آدمی تو آخر کیا ہوگا؟ وہ تھک جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ بھوک کے مارے وہ مر بھی جائے، اور پھر تمہیں مزید مشکلات کا شکار ہو جاؤ گے۔ اس لیے اس مشکل سے بچایا جا رہا ہے۔ اور فرمایا جا رہا ہے کہ جب ایسی پتھریلی زمین سے گزرو، دیکھو تیزی سے گزر جاؤ، وہ ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر راستوں میں پڑاؤ نہ ڈالو، کیونکہ وہ جانور راستہ ہے اور کیڑے مکوڑوں کا ٹھکانہ بھی ہوتا ہے۔ حضرات محترم، اگر ہم فی زمانے کی بات کریں، اگر ہم گاڑی میں ڈرائیو کر رہے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پیٹرول پمپ پر گاڑی روک لیتے ہیں یا فیول بھروا لو، مشکل نہ ہو جائے آگے کے لیے، اپنی گاڑی کی مینٹیننس چیک کرتے ہیں تاکہ کوئی دشواری نہ ہو جائے۔ پھر جو ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے وہ ڈرائیو کرتے کرتے تھک جاتا ہے، اس کو سکون کی ضرورت پڑتی ہے، ہم کہیں ہوٹل پہ روک لیتے ہیں تاکہ چائے وغیرہ پی لی جائے، اسٹے مل جائے، آرام ہو جائے، پھر تازہ دم ہو کے پھر چلا جائے۔ یہ وہی بات ہے جو رسول اللہ نے 1400 سال پہلے سمجھائی تھی، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی تھی۔ اب اگلی حدیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ اب اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں رات میں قیام کرتے نا تو سیدھی کروٹ لیٹتے، دائیں جانب، بائیں جانب نہیں۔ اب جب بھی سوئیں گے تو ہمیشہ دائیں جانب، یعنی کہ سیدھے ہاتھ کو نیچے رکھ کے سوئیں گے، اس لیے کہ بائیں جانب جو ہے وہ دل ہوتا ہے اور دل پر زیادہ بوجھ ہو سکتا ہے۔ تو اب تمہیں احتیاط سکھائی جا رہی ہے، ادب بھی سکھایا جا رہا ہے
کہ تم نے سونا ہے تو کیسے سونا ہے. جب ہم ویسے سوئیں گے نا جیسے مصطفیٰ سوتے تھے, پھر ہمارا سونا عبادت بن جائے گا, پھر ہمارا سونا عبادت بن جائے گا. پھر آپ سر کے نیچے ہاتھ رکھتے تاکہ نماز کے لیے اٹھ جائے, آنکھ کھل جائے. اب ایک بات یہ بھی سمجھائی جا رہی ہے, اس حدیث سے معلوم یہ ہوئی کہ دوران سفر نمازوں کی چھٹی نہیں ہے. کہیں یہ سمجھو بھائی میں سفر میں چلو نماز کی چھٹی ہو گئی, نہیں, سفر میں قصر ضرور ہے, چھٹی نہیں ہے. اب ایک بات یہ بھی معلوم ہو رہی ہے, سفر کتنا ہی دشوار کیوں نہ ہو, تم نے یاد الہی سے غافل نہیں ہونا ہے. تم نے یاد الہی سے غافل نہیں ہونا ہے, نمازوں کا اہتمام کرتے ہوئے جانا ہے. پھر جب اس کی برکات تم دیکھو گے انشاءاللہ سفر آسان ہو جائے گا. اور دیکھا یہ گیا ہے کہ جب ہم سفر کرتے ہیں تو نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. یا شادی کا موقع آیا ہے نا, جس گھر میں جو 5 وقت, میگزین میں بات کہہ رہا ہوں, جو کچھ وقتہ نمازی ہوگا, 5 وقتہ نمازیں پڑھتا ہوگا, اہتمام کر رہا ہوگا, شادی بھی آ جائے نا, وہ حاجی صاحب, وہ بابا جی, وہ نوجوان جو پابندی سے آتا تھا, شادی کے 2-4 دنوں میں نمازوں کی چھٹی, اب وہ نماز نہیں پڑھتا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ شادی کا مطلب یہ تھوڑی کہ نمازیں چھوڑ دی جائیں. کیا ہی اچھا ہوتا کہ نماز با جماعت ہو رہی ہوتی, دعا بھی ہو رہی ہوتی, ذکر اللہ بھی ہو رہا ہوتا, اور وہ شادی بھی ہو جاتی. اللہ ذکر کی برکت سے اس کام میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے. اور اگلی حدیث مبارکہ فرمایا جا رہا ہے, انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, تم رات میں سفر کیا کرو, کیونکہ رات کے سفر میں زمین کو لپیٹ دیا جاتا ہے. رات کی سفر میں زمین کو لپیٹ دیا جاتا ہے, یعنی کہ کتنا طویل سفر ہو رات میں تھوڑا معلوم ہوتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر آپ 4 گھنٹے کا سفر کر رہے ہو دن میں یا 5 گھنٹے کا, آپ تھک جائیں گے, اور رات میں کیا ہوگا, آپ سو جائیں گے. جب آنکھ لگ جاتی ہے سفر کا پتہ بولیے نہیں پڑتا. اور عرب کے لوگ جو ہیں اب وہ رات میں سفر کرتے ہیں. آج کل ہماری جتنی فلائٹیں آ رہی ہیں نا وہ 12 بجے کے بعد کی ہوتی ہیں, اور جو سمندر میں سفر ہوتا ہے اکثر و بیشتر وہ رات ہی کا سفر ہوتا ہے. اگلی بات جو بیان ہو رہی ہے حدیث کے اندر وہ یہ ہے کہ جب تم سفر کر لو اور ٹھہرا ہو, بس آخری بات پھر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. فرمایا جا رہا ہے اگر تم سفر میں ہو, کوئی ایسی وادی آ جائے جب تمہیں پڑاؤ کی ضرورت پڑ جائے, اب ایک احتیاط بتائی جا رہی ہے, وہ کیا ہے کہ تم نے متفرق طور پر دور دور ہو کے آرام نہیں کرنا ہے, بلکہ یکجا ہو کے آرام کرنا ہے. دور دور ہو کر, خدا نخواستہ کسی کو تکلیف ہو جائے اور آدمی دور ہو, آواز نہیں دے سکتا, اس کی مدد نہیں کر سکتا. یہ تو اب کی بات ہے نا, وہ تو زمانے قدیم کی بات تھی. کوئی درندہ آ سکتا ہے, کوئی دشمن آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے, کوئی مال و متاع آپ کا لوٹ لے, اور جب آپ علیحدہ علیحدہ ہوں گے دشمن کا شکار بولیے جلدی ہو جائیں گے, آسان ہو جاتا ہے. اور جب یکجا ہوں گے تو دشمن کا شکار بولیے نہیں ہوتے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے ڈھنگ بھی سکھائے ہیں, کھانے کا طور طریقہ بھی سکھایا ہے, اور سفر کے آداب بھی سکھائے ہیں. اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.